وہ کھلے گھر چھوڑ کے گئے، بنے بنے گھر ان کے سارے جانور، ان کی زرخیز زمینیں، ان کے باغات، سب کا سب ان کو اللہ نے مالک بنا دی۔ وہ تو غرق ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، سارا کچھ اللہ نے ان کو دے دیا۔ کلیم اللہ نے کہا ٹھہرو، اللہ کے قانون لے کے آئیں۔ تو ہارون علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، اور یہ جو کچھ کہیں وہ تم نے کرنا ہے، اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ وہ ادھر گئے، 30 دن تک انہوں نے انتظار کیا۔ 30 دن کے بعد انہوں نے کہا اپنی موسیٰ آتے، سامری نے بت بنا دیا، وہ بچڑا، وہ بیچ میں سے بولنے لگ گیا، اور وہ اس کو پوجنے لگ گئے، اس کو خدا سمجھنے لگ گئے۔ 40 دن کے بعد جب کلیم اللہ واپس آئے تو انہوں نے پھر غصہ کیا، بھائی سے لڑے۔ بھائی نے کہا بھائی انہوں نے مجھے بھی مار دینا تھا، یہ اتنی خطرناک قوم ہے، یہ آپ خوش ہوں گے جب ہم لڑیں گے تو آپس میں کیا ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کریں۔ تو کلیم اللہ پھر ان کی طرف مخاطب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کلیم اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچنا چاہتے ہو، ساری قوم تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ بچنا چاہتے ہو، جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ 12,000 کے قریب تھے۔ کتنے تھے؟ اور وہ لاکھوں میں تھے دوسرے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ ایسا کرو، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ دوسرے کو قتل کر دیں، ان کی توبہ یہ ہے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تھی توبہ کلیم اللہ کے زمانے میں۔ 70,000 لوگ صبح سے لے کر شام تک کتنے لوگ قتل ہو گئے؟ کتنے؟ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو ادھر اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام روتے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ ادھر سے قتل ہو رہے تھے نا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، ادھر سے کلیم اللہ رو رہے تھے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا، تو اللہ نے فرمایا اب بریک لگاؤ، اب قتل نہ کرو۔ ان کی توبہ قتل پر تھی، یہ آیت نمبر 54 میں ہے۔ تو اللہ نے پھر شام کو جو ان کی دعا قبول فرمائی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی، اس کا یہ صلہ ہوا، اللہ نے فرمایا جو 70 لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، ان کو بھی شہادت کا مرتبہ، تمہیں بھی معاف کر دیا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ گنتی کروا رہا ہے جب حضور تشریف لائے۔ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے نا جب حضور آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت اتری، بنی اسرائیل سے اللہ نے بات کی کہ میں نے بڑے انعام کیا تمہارے اوپر، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ابھی بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان نہیں رہے، اور تم اپنی وہی خطائیں، وہی غلطیاں، تم نے یہ کی اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں گنتی کرائیں کہ میں نے تم پر یہ نعمت۔ آیت نمبر جو 48 ہے اس میں اللہ نے فرمایا، اب دھمکی لگا دی، واتقوا، اور ڈرو تم، یومن، اس دن سے۔ صفحہ نمبر 120 ہے، 120 جی، یہ آیت ہے، واتقوا، ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی، اور ڈرو تم اس دن سے جس دن کوئی جزا نہیں دے گا، کوئی کسی کو بدلہ۔ جزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، کوئی بدلہ، نفس، کوئی نفس بدلہ، تجزی، یہ والا صیغہ ہے، تجزی ادھر والا، تجزی، لا تجزی، کہ نہیں جزا دے گا، نہیں بدلہ دے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، عن مانے کو، کسی نفس کو، شیئن، کچھ، ولا يقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے، شفاعتن، کو کسی کی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، یعنی کوئی چیز لے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ بھئی کوئی چیز دی اور اس سے چھٹکارا عذاب سے مل گیا، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا، اور ڈرو تم، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں بدلہ دے گا نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کو، شیئن، کچھ، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا۔ یقبل دیکھیں پیش آیا ہے نا، الٹ معنی ہو جاتا ہے، اس نے قبول کیا اور قبول کیا گیا، اور نہ قبول کیا گیا، منہا، اس سے سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے کچھ ایسا عوض لیا جائے گا کہ جس کے بدلے سے انہیں معاف کیا جائے، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اس میں بڑی ہمارے لیے سمجھنے والی بات ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، بڑی اچھی مثال مفسر نے لکھی ہے، بڑی مجھے اچھی لگی ہے۔
تو مسلمانوں کے ہاں یہ ہے آج کل کہ سارے ہی امید پہ ہیں، نعت خواں شریعت کے خلاف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی دور ہیں اکثر، اور پھر اپنی نعتوں کو بیچنے میں اور لوگوں کے معاملات میں وہ اس طرح نہیں کرتے۔ اسی طرح خطباء بھی بعض ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، اور ساری بد اعمالی کا صلہ کیا اور بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور سفارش کریں گے نا، حضور ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ایک اچھے ڈاکٹر کے ساتھ سلام دعا ہو، اس کے ساتھ ایک رشتہ جڑ جائے اور آپ زہر کھا لیں، اور وہ کوئی پوچھے زہر کیوں کھائی، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نہ دوستی ہے، وہ علاج کر لے گا۔ یا ہڈی کا ڈاکٹر ہے، وہ بڑا اچھا ہے اور آپ کا بڑا اچھا دوست ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جی ہڈی کا ڈاکٹر میرا دوست ہے تو کوئی گل نہیں ہے، میری لات دو، تم گڈی گزار دو، ہڈیاں میری توڑ دو، ڈاکٹر میرا یار ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جو بد اعمالی کرتا ہے حضور کی شفاعت کے اوپر امید رکھ کے۔ بعض دفعہ حضور کی شفاعت جہنم سے نکالنے کی ہوگی تو ہڈیاں تو جائیں گی ٹوٹ، تباہی اتر جائے گی۔ تو اعمال کو بجا لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ فرائض کو بجا لانے کے بعد، یہ نہیں زہر نہیں کھانا، ڈاکٹر نہ جاری رکھو، بیماری لگ گئی تو پھر ڈاکٹر سے دوائی لے لینا، ہڈی خود نہیں توڑنی، ڈاکٹر ہڈی والے کے ساتھ سلام تو ہے، خود نہیں توڑنی، حفاظت کرنی۔ اگر کہیں کو مسئلہ چھوٹا موٹا بن گیا تو وہ آپ کا مددگار جلدی ثابت ہو جائے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ضرور ہوگی، اور یہ شفاعت برحق ہے، لیکن بد اعمالی کر کے شفاعت کی امید رکھنا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح ہڈی والے دوست کے ہڈی والے ڈاکٹر سے یاری اور ہڈیاں اپنی خود ہی توڑ لینی ہے، اور اچھے ڈاکٹر سے سلام دعا اور زہر کھا لینی ہے، تو یہ بد اعمالی کرنا زہر کھانے کے مترادف اور اپنے جسم کی ہڈیاں توڑنے کے مترادف ہے۔ جی ہاں، جس کا ایمان بچا ہوا ہے، نہیں نہیں، شرک یہ گناہ نہیں ہے نا، شرک کفر ہے۔ مسلمان نا شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ یہ باقاعدہ محدثین نے مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ شرک اکبر ہوتا ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اور خدا کو مانیں۔ مسلمانوں میں یہ نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان دوسرے خدا کو نہیں مانتا، دوسرے خدا کو آپ ڈھونڈیں، جاہل سے جاہل بھی بندہ دوسرا خدا نہیں مانے گا۔ اب شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر تقریباً کسی مسلک کا بندہ اس میں پایا جاتا ہے، اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ شرک اصغر یہ ہے کہ ہم رب کو رب مانتے ہیں نا، پالتا کون ہے؟ لیکن بندہ مانتا یہ ہے کہ میرا اندر کا اعتقاد میرا کرنے والا، لیکن عملاً وہ رب کو رب نہیں مانتا، عمل میں دکان کو رب مانتا ہے۔ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ رب کو رب مانے تو دکان ٹائم پہ، سمجھ گئے؟ اور اگر وہ رب کو رب مانے تو جو اس کی نوکری ہے یا ملازمت ہے اس کے پیچھے لگ کے لوگوں کو تکلیفیں نہ دے، رشوت نہ کھائے، وہ جو غلط اعمال بجا لاتا ہے، اللہ کے فرائض چھوڑتا ہے اور مانتا وہ رب کو رب ہے، رازق رزق دینے والا اللہ کو مانتا ہے، لیکن عمل میں کیا دکھاتا ہے؟ عمل میں وہ چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے۔ یہ شرک اصغر ہے، کفر نہیں ہوتا، اس سے گناہ کبائر ہے اور یہ اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ آدمی کہتا ہے جی یہ بیٹا مجھے بابا ہی نے دیا جی وہی شرک میں آ جائے گا۔ نہیں، اگر وہ باپ کو خدا نہیں سمجھتا تو پھر نہیں ہے۔ یہ نا قرآن مجید میرا بیٹا سنو، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، آپ تو زیادہ سمجھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ اپنا کھول کے رکھیں، میں آج بھی بتاتا ہوں، لفظ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے مسلمانوں نے یہی غلطی ہیں، جیسے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور جگہ جگہ پہ ایک دوسرے کو کافر بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، نہ اتنی جلدی کسی کو گستاخ بنانا ہے اور نہ ہی کافر بنانا ہے۔ جی انا رسول، آنا کا معنی کیا ہے جی؟
आना रसूलु, आना रसूलु रब्बी का, आना रसूलु माना क्या बनेगा, मैं तेरे रब का रसूल हूं, मैं तेरे, लफ्ज़ी माना समझ आ रहा है ना, आना रसूलु रब्बी का। ली आहाबा, क्या जी, ली आहाबा, लाकी, ली आहाबा लाकी, हाँ बेटा वो दिखाना रहता है, ये गुलामन, क्या लफ्ज़ है जी, गुलामन, अल्लाहु अकबर। ज़किया, सूरह मरियम, पारा 16, ठीक है जी, आई काट हो गया, पारा 16, आयत नंबर 19, सूरत मरियम, पारा 16। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जिब्राईल अमीन जब आए हजरत मरियम के पास, किसके पास है, हजरत मरियम के पास, उन्होंने कहा कि जो बात की, सारा वाक़या मैंने सुना था, उन्होंने कहा मैं रसूल हूँ, यानी अल्लाह का, रसूल का माना होता है अल्लाह का भेजा हुआ, यहाँ रसूल जिब्राईल अमीन को कहा गया है, मैं रसूल हूँ यानी अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ, पैगाम लेकर, तेरे रब की, रब्बी की, ये की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना आपने पढ़ा हुआ है, मैं पैगाम लेके आया हूँ तेरे रब की तरफ से, तेरे ली आहाबा, देखें जी मैं पढ़ रहा हूँ, वहाबता, वहाबतुमा, वहाबतुम, एक हो गया, ये हमारा सबक नंबर 11। वहाबा याहिबू का माना होता है किसी को कुछ अता करना, वहाब अल्लाह का नाम है कि नहीं, वहाब का माना अता करना है, तो यह है याहिबू, याहिबान, याहिबूना ताहिबू, ताहिबान ताहिबूना, आहिबू नाहिबू, आहाबा नहाबा, बल्कि वहाबा वाहिबा याहबू होगा। तो यहाँ है ये जो लाम है इसकी वजह से यहाँ ज़बर आई है, ये सीगा है, किसी मर्जी से मौलवी से पूछे, ये सीगा है आहाबू, क्या है, आहाबू, मैं अता करने आया हूं, लाम का माना है ताके, ताके मैं अता करूं, लाकी तेरे लिए, गुलामन बच्चा, ज़कियन, क्या कहा, मैं अता करूं, अता कौन करता है, तो जिब्राईल ने कहा अगर शिरक हो तो फिर जिब्राईल ने शिरक किया। जिब्राईल कहता कि रब ने देना है, मैंने नहीं देना, मैं कौन होता हूं बेटा देने वाला, वो कहते हैं मैं देने वाला हूं, मैं रसूल हूं, और लिहाबा मैं देने वाला हूं, मैं वहाब हूं, मैं क्या हूं जी, बेटे मैं अता करता हूं। तो अल्लाह जिसको, अल्लाह के जो करीब होता है वो अल्लाह की अता से दुआ करके बेटे उसके सबब से अल्लाह अता फरमा देता है।